کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں اعزاز صاحب کہ اتنا سنجیدہ معاملہ جس کو ہم نے یقیناً وی شوڈ بی ڈیلنگ ود اٹ لائک کٹ گلاس، یہ ٹوٹا ہوا جو کرچیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کو ہم نے احتیاط کے ساتھ چننا ہے، کہیں آئین، قانون اور تقریم اداروں کے عہدوں کی اس سے مجروح نہ ہو جائے. آئی ایگری ود یو آن دیٹ. اتنے اہم معاملے کے اوپر اتنے پڑھے لکھے جج جو قانون پر بھی عبور رکھتے ہیں، وہ ایسی اتنے واضح الفاظ میں کیوں؟ I'm just trying to understand the court's mind. I can't understand that, why they have done that, if you ask me this seriously. And I don't expect them necessarily to make it an ego issue کہ ہم تو کہہ بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم مجرم ہیں تو اس لیے ہم کہہ بیٹھے ہیں. I don't expect them to make it an ego issue. They can't make it an ego issue. ورنہ تو مجھے جانے کا پہلے میں نے کہا آپ کو اب پلیز اس فیصلے سے بند کر دیں، الٹا کر کے رکھ دیں. آپ اس پہ آئے ہیں. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بابر اوان آؤٹ، یہ جو عارف نظامی صاحب کے پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ سیاسی طور پہ نہیں، ٹرمپ کارڈ فار پیپلز پارٹی. دیٹس این ایکسیڈنٹ. ان کو جو بھی ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے، جس حد تک کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے کیا ہے. مجھے پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے ایک دن پہلے سے یہ انہوں نے مطلب ہے کہا تھا کہ آپ وکیل ہو جائیں، اور میں اس میں وکیل ہوا ہوں اور میں اپنے موقف، سابقہ موقف کے عین سے کوئی تضاد نہیں ہے میرا. کیونکہ دو کہا جاتا ہے کہ ایک تضاد یہ ہے کہ یہ اس نے مشرف کے وقت میں کہا تھا کہ مشرف کو استثناء نہیں ہے، زرداری صاحب کے وقت میں کہتا ہے کہ استثناء ہے. وہ سول پروسیڈنگ تھی، یہ کرمنل پروسیڈنگ ہے. کوئی تضاد نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کرمنل پروسیڈنگ میں ایبسولوٹ امیونٹی ہے، سول پروسیڈنگ میں کنڈیشنل امیونٹی ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کہتا تھا، جو بھی آپ نے بھی کہا کہ لیٹر لکھ دو، میں کہتا تھا لیٹر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لیٹر نہ لکھنے سے کیا کنٹیمپٹ ہو گئی ہے جب ایک موقع ایک پوزیشن ہو کہ آرٹیکل 248 کی یہ امپلیکیشن ہے. یہ نیشنلی انٹرنیشنلی ہیڈز آف اسٹیٹ کا ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. چھوڑیں کہ یہ آصف علی زرداری اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، کل ABCDEFG آئیں گے. ہیڈ آف اسٹیٹ ول بی لائک دا کوئین آف انگلینڈ انڈر دی انٹرنیشنل لا. نہ وہ اپنے ریاست کی عدالتوں میں جواب کوئین آف انگلینڈ کے 60 ملین سوئس کورٹس میں نہیں پڑے ہوئے نہیں. وائل 60 ملین کو بے شک استثناء کے اوپر. لیکن ایک سال رہ گیا نا، 12 مہینے کیا واقعتاً نہیں جاننا چاہتے اس کے بعد کہ 60 ملین کس کا ہے؟ Do you really not want to know and find out کہ کیا قانون جو ہے وہ جرم کو چھپانے کے لیے ایک لونڈی کے طور پر تو نہیں استعمال ہو رہا؟ Sorry to use this سطحی word, but that is the buzz on the street. Do you not want to know? I want to know. کہ کس کے پیسے؟ I want to know, but in relation to Mr. آصف علی زرداری who is presently President of Pakistan، آپ کو سوئس والے نہیں پوچھنے دیں گے. میں کیا کروں؟ میں جا کے سوئس کے، لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں نا. میں جاننا چاہتا ہوں، بالکل جاننا چاہتا ہوں. میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر دیکھیں سپریم کورٹ آپ کے پروگرام سے متاثر ہو کے، اور ایسی میری نہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ متاثر ہو کے وہ کر دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ خط لکھو. کل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹرائل اور ہمیں سننا ہے، ایک پروسیڈنگ میں چلنا ہے. پر کل کہتے ہیں اتنے یوسف رضا گیلانی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، اور یہ آپ خط لکھ کے 2 گھنٹے میں اعتزاز صاحب آ کے ہمیں بتاؤ کہ خط لکھا گیا. فرض کرو اور وہ خط لکھا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس پہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ڈبے میں ڈال دیں، لکھیں تو صحیح. نہیں لکھیں. دیکھیں آپ سپریم کورٹ سے ایک کام کروانا جا رہے ہیں، آپ نہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. پر طلعت آپ کسی ایک جگہ تو کھڑے ہو نا. جب میں یہ بات وہی کھڑا ہوں. نہیں آپ نہیں کھڑے ہوئے، میں وہی پہ کھڑا ہوں. اس پروگرام میں آپ نے 2007 میں جہاں پر 2012 میں کھڑا، پروگرام میں آپ نے 4 مرتبہ اپنی پوزیشن. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ، یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کو کہنا یہ چاہیے، جو خیر مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مناسب نہیں. میں آپ کی اجازت سے، پر استثناء جب تک ایک پریزیڈنٹ کو ہے
اور اس کو سوئٹزرلینڈ بھی استثناء دینے کو تیار. ہاں جب ہٹ جائے گا انتظار کر لیں, پھر آپ 60 ملین کا بھی پتہ کریں, بالکل پتہ کریں. ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ نے ابھی حامد میر کے پروگرام میں آپ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے ایفیڈیوٹس کے اوپر وہ درست نہیں ہے. میں ذرا کانٹیکسٹ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اب آپ ایک ٹیک کو ٹورڈز دی ویری اینڈ وہ پھر سرخی سارا چھوڑ کے یہی سرخی جو لگنی ہے وہ تو میرے پروگرام سے نہیں لگنی. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس پروگرام میں جو کہا وہ یہ کہا کہ ہر انڈیویجول رسپونڈنٹ سیپریٹلی آنسربل ہے ٹو دی کورٹ, اور اگر تحصیلدار یا اگر ایس ایچ او, ایس پی اور ڈی آئی جی اور آئی جی 4 رسپونڈنٹس ہوں اور ہر کسی کو سے رپورٹ مانگی جائے تو ایس ایچ او کو آئی جی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے میرے ذریعے رپورٹ بھیجنی ہے اور جو رپورٹ میں کہوں گا وہ تم نے دینی ہے. اس معاملے میں پروسیجر بڑا واضح ہے. اس معاملے میں رولز آف بزنس کچھ بھی کہتے ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب نے رولز آف بزنس کے حوالے سے ان کو مشورہ دیا گیا ہے, بات کی ہے. عدالت کے معاملے میں عدالت کو ڈائریکٹلی آنسربل ہے اشفاق پرویز کیانی بھی, جنرل پاشا بھی. اب اتنے سنجیدہ چارج کے اوپر اگر اشفاق پرویز کیانی جنرل صاحب یہ کہیں کہ میرا حق مجروح ہوا اور آپ کو ہائر کریں ایز اے لائر, آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے آپ نے میرے خلاف آئین کو توڑنے کی بات کی ہے, آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر. نہیں آپ دیکھیں, اب یہ تو ذاتی بات ہے. کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وڈرا نہیں کی نا اسٹیٹمنٹ. اگر وہ ڈیفامیشن کا کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر کو کنڈیشنل استثناء شاید ہو انڈر سیکشن 248(1) 248(1) ان ایکسرسائز آف ہز آفیشیل فنکشنز, تو ادھر شاید استثناء ہو. پر میں اس پہ بحث اس وقت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا. یہ میں جانتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں کہ فوجداری عدالت میں, فوجداری مقدمے میں فار دی ٹینیور آف دی آفس اپنے عہدے کی میعاد کی حد تک صدر کو استثناء پاکستان کی عدالت میں بھی ہے اور صدر کو استثناء سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے. اعزاز, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اعزاز کی آپ نے باتیں سنی. کل کورٹ کیس کی کوریج ہوگی, دیکھتے ہیں عدلیہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.